بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن حالات سے تنگ آ کر میں نے میٹرک کے فوراً بعد تعلیم کو ختم کر دیا تھا۔ میں بے حد پیاری اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے نین نقش بہت زیادہ پیارے ہیں۔ یہاں تک کہ گاؤں کا وڈیرا بھی مجھ پر عاشق ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر والے مجھے اس کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ میرے ماں باپ گاؤں کے وڈیرے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے اور میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے تاکہ جلد از جلد میری شادی کر کے مجھے اس گاؤں سے باہر نکال دیں۔ لیکن مجھے اس وڈیرے سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرے والد کا تعلق خود ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب خود بہت زیادہ روبدار انسان تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں وڈیرے کے ڈر سے وہ بھی آج کل ڈرے سہمے رہتے تھے۔ شروع میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، لیکن پھر میرے تایا اور چچا ان زمینوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ میرے تایا اور چچا نے مل کر میرے ابا کو ذلیل کر رکھا تھا۔ وہ ہر معاملے میں ابا کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ ہمارے تایا اور چچا کے گھر آنا جانا بالکل بند تھا، لیکن پھر اچانک ایک روز تایا ابو ہمارے گھر آ گئے اور ہم سے کہنے لگے کہ میں اس کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا تایا ابو ہم پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اپنے تایا کی حرکتوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یہ ان کی کوئی ایسی چال تھی جس میں وہ مجھے پھنسانا چاہتے تھے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس شادی سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ اس روز میرا تایا مجھے دھمکیاں دیتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تائی کے ایسے جانے سے ہم سب گھر والے ایک دفعہ پھر سے بہت زیادہ ڈر چکے تھے کہ تایا ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلے۔ ابھی اس بات کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ میں رات کے وقت اکیلی اپنے گھر جا رہی تھی کہ کسی نے ایک دم میرے سامنے آ کر اپنی گاڑی روک دی۔ کسی نے میرے منہ پر رومال ڈالا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تایا مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن اس وقت میں بالکل بے ہوشی میں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی حالت سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہو۔ یہ ایک قید خانے کی طرح کمرہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر کم عمر بچے بھی قید تھے۔ یہ ایک بہت بڑا گینگ تھا جو لڑکیوں کو کوٹھیوں پر بھیجا کرتے تھے اور ان سے کام کاج کروایا کرتے تھے۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت زیادہ کانپ رہی تھی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ ایسے ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے، مجھے کس نے اغوا کیا ہے۔ یہ کمرہ مجھے بالکل جیل جیسا لگ رہا تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر ہر لڑکی رو رہی تھی کہ ہمیں آزاد کر دو، لیکن کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لڑکیوں کی ایسی آوازیں پاگل کر رہی تھی۔ اس گینگ کے لوگوں نے اپنے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے، مجھ سے کبھی ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ لوگ مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ مجھے اس قید خانے میں آئے ہوئے تقریباً 6 دن گزر چکے تھے، لیکن مجھے یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت کمرے کے دروازے پر ایک چوکیدار کھڑا رہتا تھا جو ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ ایک روز اس چوکیدار کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے اور میرے جیسی کئی لڑکیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر
باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے سے باہر نکلے، یہ ایک سنسان جنگل تھا۔ یہاں پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سب لوگوں کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دور تک بھاگنے کے بعد میری بس ہو چکی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی زمین پر گر گئی۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ لیا اور مجھے میرے گھر تک لے کر آ گئے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، گلی محلے والے میرے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا رہے تھے۔ گلی محلے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جان بوجھ کے گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی مجھ پر بالکل یقین نہیں کر رہے تھے۔ لوگ خود سے اندازے لگا رہے تھے کہ شاید میں وڈیرے کے گھر پر رکی ہوئی تھی، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تو وڈیرے کے پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ اب مجھے گھر والوں نے بھی گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میرے گھر والے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ۔ گھر والوں کی ایسی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس روز میں نے اپنی ماں کی بہت زیادہ منتیں کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ایک دفعہ گھر کے اندر داخل ہونے دیں، لیکن کوئی بھی مجھے گھر کے اندر لانے پر راضی نہیں تھا۔ میرے اپنے گھر والے ہی مجھے بہت زیادہ برا سمجھ رہے تھے۔ اس روز مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ کوئی بھی اس دنیا میں اپنا نہیں ہوتا، ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس حال میں کہاں جاؤں اور کہاں جا کر رہوں۔ گاؤں کے سب لوگ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو مجھے بہت زیادہ گھور رہے تھے، جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے۔ لوگ مجھے عجیب عجیب تانے دے رہے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں پیدل شہر کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ مجھے شہر کے راستوں کا اچھی طرح پتہ بھی نہیں تھا۔ اچانک گاؤں کے وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ میری طرف کر لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن میں وڈیرے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں وڈیرے کے ساتھ بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر پہلے ہی بہت زیادہ فتوے لگ رہے تھے۔ لوگ مجھے بالکل اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں مزید کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے ماں باپ کی بدنامی ہو۔ میں نے وڈیرے کو اس روز صاف انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میری جان چھوڑ دو۔ وڈیرا مجھ سے کہنے لگا، تم میرے بارے میں جو کچھ بھی سنتی آئی ہو وہ بالکل غلط ہے، میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ تم ہمارے گاؤں کی لڑکی ہو اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ اس وقت مجھے تمہارا ہر حال میں ساتھ دینا ہوگا، میں تمہیں یوں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ میں وڈیرے کی باتوں میں آ گئی۔ ویسے بھی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں وڈیرے کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ یہاں پر کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ شاید وڈیرا مجھے اپنے گھر نہیں بلکہ فارم ہاؤس پر لے کر آیا تھا۔ مجھے وڈیرے پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ فارم ہاؤس پر اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن شاید میری قسمت میں ہی یہی لکھا ہوا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جو کچھ وڈیرے کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ وڈیرا میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ان دنوں کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو تم دنیا والوں کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی، کیونکہ گاؤں کے لوگ تمہیں دوبارہ گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے اور تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وڈیرا بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ویسے بھی اس نے
کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اس نے شادی کا ہی کہا تھا۔ میں وڈیرے سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ وڈیرے نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئے۔ میں وڈیرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن ابھی شادی کو تقریباً 3 مہینے گزرے تھے کہ یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ اغوا بھی وڈیرے نے ہی مجھے کروایا تھا، اور اس نے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو پہلے بھی اغوا کروایا تھا۔ جو مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے وڈیرے کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ مجھے وہ ایک نظر نہیں بھا رہا تھا۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی اور وڈیرے کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، کیونکہ میرے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں وڈیرے کو پکڑ لیا تھا۔ ادھر گاؤں والوں کے سامنے میری حقیقت کھل چکی تھی۔ سب لوگوں کو میری سچائی کا پتہ چل چکا تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، بلکہ وڈیرے نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ جو میرے ماں باپ کو میری سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر بلانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ میرے ماں باپ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے اس روز سب کو معاف کر دیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں بھی اب بہت زیادہ محفوظ ہو چکی تھی، کیونکہ وڈیرا پولیس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ پولیس وڈیرے کو لے کر جا چکی ہے تو گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ سب گاؤں والے مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے جو انہوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔